اللہ کے تقریم معزز باوقار سادات کرام مشائخین اعظام، بالخصوص گرامی قدر فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا خلیفہ حضور شیخ الاسلام سید محمد ایوب میاں بابو قادری الجیلانی، امام و خطیب قادری مسجد ہونا، ارد العزیز خطیب بے مثال مقرر ذیشان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ و مولانا سید الطاف میاں بابو اشرفی دامت برکاتہم القدسیہ، امام و خطیب نگینہ مسجد ہونا، بلبل باغ رسالت قاری خوش الہان خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضور سیدی سرکار سید محمد التمش میاں باپو قادری الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی نظر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ ربیع النور شریف کی دوسری شب میں ہم اور آپ محفل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے اور ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں، رفعتوں اور رحمتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس مقدس حاضری کو ہمارے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے
اس مائے ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جس میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا خراج پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں۔ آپ ایک کو بالکل کم کر دیجئے، موٹا آواز جاڈا جس کو بولتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام کہتے ہیں کہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ یا رسول اللہ تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور اس نور کی بارگاہ میں عریضہ کاسائے گدائی لے کر یوں عرض گزار ہوئے اور بڑے مزے میں یوں عرضی پیش کر دی کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل عظیم ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں اور آپ کو حضور کے میلاد میں حاضری کی سعادتوں سے سرفراز فرمایا۔ آج کی گفتگو اور آج کا جو کلام ہوگا وہ لفظ نور پر ہوگا، اور اس کو قرآن نے واضح الفاظ میں ایک دم صراحت کے ساتھ اس کا استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ یہ قرآن عظیم کا اس آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یہ لفظ نور سے کیا مراد ہے تو اس کو دل کے کانوں سے سنیں اور یہ بات ریکارڈ کر کے اپنی زندگی میں اس کو اتار لیں، اس لیے کہ روز بروز جو معاملات پیش آئیں گے اور جب یہ فتنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ذہن و قلوب میں یہ ریکارڈ کی ہوئی بات آپ کو کبھی کام دے دے گی۔ قرآن نے تو بے روک ٹوک فیصلہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا۔ اب اس نور سے مراد کیا ہے تو کم و بیش
10 مفسرین نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس آیت میں جس کو اللہ نے نور کہا ہے وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، اور اس میں چند نام پڑھ دیتا ہوں بطور تبرک تاکہ آپ کے ذہن میں بھی رہے اور اس کو یاد رکھ لیں۔ یہ صرف زبانی تقریر سن لینے سے کام نہیں ہوگا، اب اس کو کبھی یاد بھی رکھنا پڑے گا۔ فتنے کا دور ہے، ابھی قریب میں ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا اور اس فتنے کو اللہ رب العزت نے کسی بھی ذریعے اور سبب پیدا کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ آپ کی معلومات کے خاطر کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث نوری کہا جاتا ہے، اور یہ بہت طویل ہے، یعنی لمبی چوڑی حدیث ہے۔ دیوبندیوں اور وہابیوں نے بخاری شریف جب اپنے مکتب سے چھاپی تو اس حدیث نور کو ان لوگوں نے نکال دیا تھا۔ بخاری شریف جیسی عظیم کتاب میں سے ان لوگوں نے نکال دیا تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں جب کوئی عالم بنے گا، حدیث پڑھے گا، تو وہ حضور کو معاذ اللہ حدیث شریف کی روشنی میں نور ثابت نہ کر پائے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے خاص فضل عظیم فرمایا کہ اس دور کے علماء کی نظر پڑ گئی اور باقاعدہ سب لائبریریوں میں جہاں جہاں یہ بخاری شریف پہنچی تھی وہاں سے واپس لی گئی، اور باقاعدہ دیوبندیوں کو یہ کہا گیا کہ اپنے مکتب سے اب جو کتاب چھاپو تو اس میں یہ حدیث ڈال کر چھاپو، اور باقاعدہ ان پر پریشر دیا گیا، اور دوبارہ جب بخاری شریف چھپی تو باقاعدہ حدیث نور کے ساتھ چھپی۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے میں نے عرض کیا، یہ اختصار کیا میں نے، جو بات عرض کرنی ہے نا اصل مفہوم، کہ اب ہمیں قرآن اور حدیث اس کو تھوڑا ذہن میں ہمیں مفہوم رکھنا پڑے گا۔ خالی ایسے سرسری طور پر ہمیں اور واقعات جو یاد ہے نا، اب یہ واقعات سے کام نہیں چلے گا، ہمیں کچھ دلائل بھی یاد رکھنے پڑیں گے۔ اس میں سے قرآن عظیم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ نے نور بھیجا۔ اب اس نور سے مراد کون ہے؟ اب اس کو نہ آپ سمجھا سکتے ہیں نہ میں سمجھا سکتا ہوں، اس کو کوئی مفسر قرآن ہی سمجھا سکتا ہے۔ سید شاہ بابا نے قرآن شریف لکھا ہے، ترجمہ بھی لکھا، تفسیر بھی لکھی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بات سید شاہ بابا سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں، اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ڈائریکٹ سید شاہ بابا سے بات کر سکے؟ بولو ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب سید شاہ بابا کے لکھے ہوئے قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس علم چاہیے، ہمیں پڑھنا پڑے گا، ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے پڑے گی، تاکہ سید شاہ بابا نے اس جگہ نور سے مراد کن کو لیا ہے وہ جاننے کے لیے اب ہمیں قرآن کھولنا پڑے گا، اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور سید شاہ بابا نے 400 سال پہلے لکھا ہے، 400 سال پہلے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اس دور میں کنز الایمان کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، جس کو 100 سال ہوئے ہیں، تو 400 سال پہلے جو سید شاہ بابا نے لکھا ہوگا اس کو کون سمجھائے گا؟ آج ہمارے دل جو ہے نا وہ علم سے کورے ہو گئے، خالی ہو گئے۔ خالی قرآن شریف کے دیدار سے کام بننے والا نہیں ہے، اب قرآن لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ یہاں جو اللہ نے قد جاکم من اللہ نور کہا ہے، اس سے مراد دوسرا کوئی نور نہیں ہے، اس سے مراد آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمیں اب یہ سمجھانے کا وقت آ گیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب پوری دنیا جو ہے نا اب دلائل مانگ رہی ہے، ہر چیز پر دلیل مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ سرگنے لوگ نہیں ہیں نا، اس لیے پتہ نہیں چل رہا ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ورنہ یہ مفسرین کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تفسیر کرتے، خالی ترجمہ کر دیتے؟ لیکن وہ جانتے تھے، وہ صاحب کشف لوگ تھے، صاحب ولایت لوگ تھے، صاحب غوثیت پر فائز ہونے والے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آنے والا وقت امتیوں پر وہ گزرے گا کہ جب یہ آیت پڑھی جائے گی
تو کوئی اس قسم کا آدمی بھی اٹھے گا اور کہے گا اس نور سے مراد توریت ہے، اس نور سے مراد انجیل ہے، اس نور سے مراد زبور ہے، اس نور سے مراد جبریل ہے، اس نور سے مراد فلاں چیز ہے، الگ الگ تفاسیر بیان کی جائے گی۔ اس وقت اگر کوئی مصطفیٰ کا عاشق کھڑا ہوگا اور بابانگ دہل یوں کہے گا صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور جب وہ بات کہے گا نا تو پھر وہ بابانگ دہل یوں کہے گا اس نور سے مراد توریت نہیں ہے، عبداللہ کا جگر پارا محمد الرسول اللہ ہے، تب یہ بات ہوگی۔ لیکن ہم کورے کورے زندگی میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے پڑھو اور لوگوں کو پڑھنے بھی دو، اور پڑھ لے اگر بچے تو پھر اس کی قدر کرنا سیکھو۔ ہاں اس کی بڑی ضرورت ہے۔ سنو میں آپ کو 10 نام دیا ہوں نا، اس میں چند پڑھ دیتا ہوں۔ نور سے مراد حضور ہے۔ کن کن لوگوں نے کہا؟ سب سے پہلے مفسر، اور وہ بھی صحابہ میں مفسر، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اس دور میں حضور کی حاضری میں بھی صحابہ بھی تفسیر بیان کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہی ہوا صحابہ میں مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ رسول اللہ کے سگے چاچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور یہ اتنے بڑے مفسر ہیں، اتنے بڑے مفسر ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر مل جائے تو آنکھیں بند کر لو، یہی ہے جو عبداللہ نے کہا ہے۔ یعنی اتنے بڑے مفسر ہیں اور حضور کے زمانے میں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں آپ نے اتنا پڑھا بھی، اور کس قدر پڑھتے تھے وہ خود بیان کرتے کہ میرے ایک ساتھی سے میں نے بیان کیا، کہا کہ فلاں صحابی حیات ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے کچھ حدیثیں سیکھنے جائیں۔ تو جو ساتھی تھا نا وہ یوں کہتا ہے کہ یار اپنے سیکھ کے کیا کریں گے؟ کون کہتا ہے؟ وہ دوسرا ساتھی کہ اپنے سیکھ کے کیا کریں گے؟ کہا کیوں؟ کہ یار اپنے سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، جب انہوں نے سیکھ لیا ہے تو ان کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہمارے پاس جائیں گے؟ لیکن واہ بنو ہاشم کے شیر، حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا تھا بھائی تو آئے یا نہ آئے میں تو جاؤں گا۔ یہ جملہ کہا میں تو جاؤں گا اور ان سے پڑھوں گا اور وہ حدیث لوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جس صحابی کے بارے میں مجھے پتا چلتا تھا کہ فلاں کے پاس حضور کی حدیث ہے، فلاں کے پاس حضور کی حدیث ہے، یہ آیت کی تفسیر فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس ہے، میں ان کے دروازے پر جاتا، اور کس قدر ان سکھانے والوں کی قدر کی۔ فرماتے کہ اگر کوئی صحابی رسول کا دروازہ بند ہوتا نا تو وہیں باہر بیٹھ جاتا تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن عباس، کہ سیکھنے گیا تھا نا تو دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادبی ہے۔ یعنی سکھانے والے کے لیے اتنی قدر تھی، کہا میں نے دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹایا، وہیں بیٹھ جاتا، کبھی کبھی مجھ پہ نیند بھی طاری ہو جاتی، میں سو بھی جاتا، اور جیسے وہ صحابی رسول دروازہ کھولتے مجھے سوتا ہوا پاتے نا تو کہتے کہ عبداللہ مجھے اٹھاتے اور کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹا دیتے؟ کہا میں سیکھنے آیا تھا یار۔ کیا کہا؟ میں آپ سے کچھ لینے آیا تھا، اور جب لینے آیا تھا نا تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا دوں گا نا تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں سو جایا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ کہ کون ہیں؟ کہا آپ رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رسول اللہ کے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ کرتے اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہماری تو بینڈ بج جائے گی، یعنی یہ نہ کریں، ہمیں اٹھا دیا کریں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت عباس نے سیکھا، اور کتنا سیکھا معلوم ہے؟ کتنا سیکھا؟ رسول اللہ کے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی بنو ہاشم کا یہ جوان اس قدر پڑھا کہ دور فاروقی میں جہاں بڑے بڑے صحابہ کی کرسیاں لگتی تھی وہاں جوان صحابی رسول کے لیے کسی کے لیے کرسی لگتی تھی تو وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے لگتی تھی، یعنی ان کو وہاں بٹھایا جاتا تھا عزت سے۔ لوگوں نے پوچھا، اسی ساتھی نے پوچھا، کنہوں نے؟ جو گئے نہیں تھے، انہوں نے بات چیت کی، کہا عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ تیری بھی کرسی لگتی ہے فاروق اعظم کی بارگاہ میں۔ کہا دوست تو آیا نہیں ورنہ تیری بھی لگتی۔ یعنی یہ اس بات کی نشانی ہے۔ یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا میں نے تعارف اس لیے پیش کر دیا تاکہ میں ان کا قول سنانے جا رہا ہوں، اور یہ وہ مفسر ہے جن کو سید المفسرین کہا گیا ہے۔
یعنی یہ مفسروں میں بھی سردار کا درجہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں قد جاکم من اللہ نور، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس آیت میں اللہ نے جس کو نور کہا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. ایک قول. دوسری جگہ ارشاد فرمایا حضرت امام الکبیر علامہ جعفر ابن محمد جریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قد جاکم من اللہ نور، یعنی بن نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس سے مراد یہ ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا علی ابن محمد خازن، وہ فرماتے ہیں قد جاکم من اللہ نور، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ عبداللہ ابن احمد نصفی فرماتے ہیں یہ آیت سے مراد والنور محمد علیہ السلام. اس آیت میں جو لفظ نور ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. آگے علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں ان المراد بالنور محمد وبالکتاب قرآن، اس نور سے مراد قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. اور علامہ ابن جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں قد جاکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ نور سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے. یہ میں نے کم و بیش 6 نام لے لیا آپ کے سامنے، اور 3 اور ہیں جن میں علامہ اسماعیل حقی، حضرت علامہ ابو محمد بغوی، حضرت قاضی ایاز، یہ ٹوٹل ملا کر 10 مفسروں کے قول اس آیت کے ضمن میں موجود ہیں کہ اس نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. اب یہ نور کی تخلیق کب ہوئی، یعنی یہ نور کب بنایا گیا؟ حالانکہ تھوڑا پر ثقیل گزرے گا، یعنی تھوڑا بھاری گزرے گا، لیکن تھوڑا صبر کیجئے گا. آپ اگر فی الحال ضمناً میری بات اگر آپ کے گوش گزار تو کوشش کروں گا، لیکن جو عرض کر رہا ہوں وہ اسی کتاب سے کر رہا ہوں. اور اللہ کرے کہ ہمیں اور آپ کو اس نور کی جو شان ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے بس. یعنی کم از کم وہ اس ذات والا صفات کی اہمیت ہمارے دل میں مطلب ایسے چپک جانی چاہیے، چسپا ہو جانی چاہیے. اور جب تک ہماری قومیں حضور کے نور اور حضور کے نام تک کا ادب کرتی رہی تب تک بلندی اور عروج پر رہی. اور جس دن سے ہم نے اس نام اقدس، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا ہے کہ اقامت کے وقت انگوٹھے چوم سکتے کہ نہیں؟ اقامت کہتے ہیں تکبیر کو، تکبیر کے وقت چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس سوال کرنے والے نے اتنے لوگوں کے حوالے دیے کہ معاذ اللہ اس پر کوئی مرفوع حدیث بھی نہیں ہے، یعنی انگوٹھے چومنے پر ایسا سوال ہوا، اور اس نے کئی کتابوں کے حوالے دے دیے. اللہ اکبر. اس وقت اعلیٰ حضرت نے ایک پورا مطلب رسالہ لکھا اور جواب دیا. کہا جو تم نے یہ بات لکھی ہے نا کہ ابو بکر صدیق سے یہ بات ثابت ہے، تو فرمایا صرف ابو بکر کا عمل ہی ہم سنیوں کے لیے کافی ہے. یعنی پورا ایک رسالہ لکھا. میں نے تو یہ ضمناً بات آ گئی نا تو اس لیے عرض کر دی کہ حقیقت یہی ہے کہ حضور کے نام اور حضور کے نور اور حضور کی ذات کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. یعنی یہ وراء الورا ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن جو بات کتاب میں لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کی ایجاد کیسے ہوئی، اس کو ہم اور آپ اکثر حدیث نوری میں سنتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے پیارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. یہ حدیث پاک ہم اکثر سنتے ہیں اور ہمارے ذہن و قلوب میں اس کا مفہوم باقی ہے. لیکن اس کتاب میں کم و بیش 5 روایتیں بیان کی ہے، یعنی صرف حضور کے نور محمدی کی ایجاد اور تخلیق کے بارے میں. اس کو غور سے سنیے گا اور دل پہ اس کو جگہ دیجئے گا کہ آخر یہ نور کیسے بنا اور اس نور کی شان کیا رہی اور وہ نور کتنے سالوں تک قرب خداوندی میں رہا. اب یہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے اور ہمارے کیلکولیٹر سے باہر ہوگا، کیونکہ میں جو بات سمجھانے جا رہا ہوں نا یہ اس عالم کی نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ عالم بھی نہ تھا. ہاں اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیے گا تو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی. جیسا کہ یہ روایت اشرف المصطفیٰ میں ابو موسیٰ مدنی نے تحریر کیا ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اللہ رب العزت نے تمام موجودات سے 9 لاکھ سال پہلے ارشاد فرمائی تھی. یعنی کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں تھی،
اس سے 9 لاکھ سال پہلے اللہ نے نور محمدی کی تخلیق فرما لی تھی. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کا نور جو ہے نا وہ بہت پہلے اللہ نے ایجاد کر دیا تھا. اب آگے سنیے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ نور جب ایجاد ہو گیا، اللہ رب العزت نے ایجاد کر دیا اور تخلیق کر دیا، تو حسب مشیت یعنی جو اللہ کی مرضی تھی اس حساب سے وہ بساط عالم کے گرد وہ گردش کرتا رہا، مصروف طواف رہا. ایک مدت تک وہ عالم غیب میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا. یعنی وہ نور جو ہے نا وہ طواف کر رہا تھا، گردش کر رہا تھا، مصروف عمل تھا. یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بارگاہ رب العالمین میں جب تک حکم نہیں ملا تب تک وہ طواف کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد رب کا ارشاد ہوا، کہا نور محمدی اب سجدہ کر. یہ سجدہ بہت پرانا ہے، جس کو ہم اور آپ سب بھولے بیٹھے ہیں نا، یہ بہت پرانا ہے. یعنی نور محمدی کی تخلیق سالوں پہلے ہو گئی، اور جب وہ مصروف طواف ہوا اور سالوں تک وہ کام کرتا جاری رہا، اس کے بعد رب کا حکم ملا، کہا نور محمدی اب سجدے میں چلے جاؤ. اور جیسے نور محمدی کو سجدے کا حکم ملا، مورخ لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ سال تک، کتنے؟ 3 لاکھ سال تک، جس کا 1 سال اس جہان کے 360 کے برابر ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 سال 360 دن کا ہوتا ہے، لیکن اس جہان کا جہاں نور محمدی ہیں تو وہاں کا 1 دن، یعنی اس جہان کا 1 دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے. وہاں یہ نور محمدی 3 لاکھ سال تک سجدے میں رہا قدرت کی بارگاہ میں. اور وہ جو سجدہ ریز ہوا وہ نور محمدی، میں نور محمدی کی بات کر رہا ہوں. اب تھوڑا اس کو ذہن میں لیجئے گا، اس لیے کہ مجھے آگے حضور کی ذات والا صفات پر گفتگو کرنی ہے، تو اس کو تھوڑا غور سے سنیے گا. اس لیے کہ ایک بھی بات اگر پھسلی نہ تو ہو سکتا ہے کہ میں مجرم قرار دیا جاؤں گا اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو نور محمدی کی تخلیق کو حکم ہوا، کہا آپ سجدہ کریں. نور محمدی نے سجدہ کیا اور اتنے سال وہاں سجدے میں رہے، جو یہاں کے حساب سے اتنے ہزاروں سالوں کے برابر ہے. اور جب وہ سجدہ کرتا رہا تو اس سجدے میں حضور نے کون سی تسبیح پڑھی؟ یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی یا سبحان ربی العظیم پڑھی؟ کون سی تسبیح پڑھی؟ تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس وقت نور محمدی کی تسبیح یہ تھی، سبحان العلیم الذی لا یجہل، سبحان الحلیم الذی لا یجعل، سبحان الجواد الذی لا یبخل. یعنی خدا وہ ہے جو سب کو جاننے والا ہے اور وہ ان پڑھ نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے جو سب جانتا ہے. اور فرمایا وہ حلیم ہے جو جلدی نہیں کرتا، بردباری سے کام لیتا ہے. پھر فرمایا وہ خدا جو سخی ہے، کبھی بخل نہیں کرتا. یعنی نور محمدی نے سب سے پہلے سجدے میں جا کر اللہ کے لیے کوئی صفت بیان کی تو وہ اس کے علمی صفات بیان کی ہے. یعنی اللہ کے علوم اور اس کی جو شان علوم اور معرفت ہیں اس کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر حلم بیان کیا، تیسرے نمبر پر اس کی سخاوت اور جود و سخا بیان کی. اب کائنات میں تلاش کر لیں، ہم جس رب کو جانتے ہیں اتنا بڑا عالم اکبر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہم جس رب کو مانتے ہیں اس سے زیادہ برداشت کرنے کی قوت اور طاقت کسی میں نہیں ہے، اور وہ جتنا بڑا سخی ہے کائنات میں اس سے بڑا کوئی سخی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ 3 رب کی صفات جس نے بیان کی نا اس سے نور محمدی کہتے ہیں. یعنی اپنے رب کا جو مطلب اوصاف بیان کیے نے وہ 3 الفاظ میں بیان کیے. اور آگے سنیے، جب اللہ رب العزت نے یہ ذکر سن لیا اور اس ذکر کی بابرکت کو جب مطلب ظہور میں مطلب لانا چاہا تو فرمایا کہ اس نور سے ایک جوہر پیدا کیا. کس نور سے؟ نور محمدی سے ایک جوہر پیدا کیا، اس کو اپنی نظری قدرت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر جب اس پر پڑی تو وہ جوہر جو نکلا تھا نا وہ پانی پانی ہو گیا، اور 1000 سال تک آگ کی پتلی کی طرح وہ متحرک رہا، وہ پانی یعنی ہلتا رہا.
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد اس جوہر کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا. یعنی جو جوہر نکلا تھا نور محمدی سے، ابھی نور محمدی کی بات نہیں، جوہر، اور وہ جو جوہر نکلا اس کو 10 حصے میں تقسیم کیا. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی پہلی تقسیم سے اللہ نے عرش الہی بنایا. نور محمدی سے جو جوہر نکلا اس سے عرش الہی بنایا. اور اس کے بعد سنیے، اس کی مسافت کا اندازہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس عرش کے 4 لاکھ پائے، جو اللہ کا عرش ہے، جو اس کی شان جان ہے، اس کے 4 لاکھ پائے ہیں. اور ہر پائے سے دوسرے پائے، یعنی یہ عرش کے پائے سے لے کر یہ عرش کے پائے تک جو بیچ میں فاصلہ ہے وہ 4 لاکھ سال کی مدت کا ہے. میں تو بڑھنا گڑا پلین جو دیکھو، اوہ ایوڑی موٹو، ارے یہ کچھ نہیں ہے یار. تو جس نبی کو مانتا ہے نا، اس کے صدقے میں، اس کے نور اور جوہر کے صدقے میں جو اللہ نے عرش بنایا نا، اس کے پایوں کی مسافت یہ ہے. اور اس نبی کی شان بیان کرتے ہوئے بریلی کا رضا کہتا ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. یعنی جو اللہ نے اتنا بڑا عرش پیدا کیا ہے نا، وہ عرش بھی مصطفیٰ کی گدی ہے. اب جس کے مسند کے لیے عرش بچھایا گیا ہو وہ مصطفیٰ کی شان کا مالک ہوگا. یعنی اتنا بڑا عرش اللہ نے پیدا کیا اور اس کے فاصلے اتنے بڑے رکھے، اور پوری زمین و آسمان جو ہے نا وہ سب عرش کے مطلب وسعت میں آ گیا. اور اس کے سوا سنیے، دوسرے حصے کو، یعنی جوہر کے دوسرے حصے سے اللہ نے قلم پیدا فرمایا. قلم، لوح و قلم کہتے ہیں نا، اس میں سے قلم پیدا کیا. اور جیسے ہی قلم پیدا کیا تو اس کا طول یعنی لمبائی یہ 500 سال کی راہ پر ہے. یعنی آج قلم جو دنیا میں چمک رہی نا، آج لوگ کہتے ہیں کہ قلم نہ دھنی بنی جاؤ نا تو کام کری شکشو. آج اب کسی بھی سرکاری عہدے کے لیے آپ کا پڑھنا لکھنا ضروری ہے. بغیر قلم چلائے ہوئے آپ کہیں عہدے دار نہیں ہو سکتے. یعنی ایجوکیشن آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. آج ہماری قوم ان پڑھ ہو گئی. میں نے سینکڑوں سرکاری اسکول اور ادھر ادھر کی جو بھی اسکول ہیں نا، جو بھی صاحب ملتے ہیں نا، وہ ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ میاں بھائی نا چھوکرا پڑھتا نہ تھی. آج اللہ کے لیے اپنے لڑکوں کو پڑھائیے، یعنی بھنوائیے بھی. میں جو پڑھانا کا لفظ بولا وہ بھنوانے میں بھی شامل ہے. اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا پڑھائیے، ہوشیار بنائیے. اس لیے کہ ہم اور آپ یہ دین یا دنیاوی علوم جو پڑھتے ہیں نا، وہ صرف اللہ کی معرفت کے لیے پڑھتے ہیں. کم از کم ایسا پڑھو کہ دنیا خود تمہاری محتاج بن جائیں. آج ہمیں یہی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بڑھانا بھی پڑے گا، پڑھانا بھی پڑے گا. دو طرفہ جب علوم لے کر چلیں گے نا تو یہ دنیا چلنے دے گی. ورنہ آج کائنات جو ہے نا ہمیں غلام بنانے پر تلی ہوئی ہے. لیکن دنیا کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا نبی، اس کے نور سے جو جوہر نکلا تھا نا، اس کے دوسرے حصے کا نام قلم ہے. یہ ہمارا دین ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہمارا دین ہے. پورے قرآن میں قلم کی اہمیت کے لیے اللہ نے سورہ قلم نازل فرمائی. نون والقلم. آج امت کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا. پڑھیے. اب بڑے بھی ہو گئے نا، آپ بھی پڑھ سکتے. آن لائن پوری دنیا سب کچھ کر رہی ہے یار. آج کم و بیش لاکھوں کی تعداد میں لوگ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا بھی پڑھ رہے ہیں اور دین بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن ہماری قوم کو یہ حال ہے، موبائل مل گیا 10,000 نو، لاؤ تو یا PUBG کھیلیے یار، لاؤ تو فلانی گیم، لاؤ تو ڈھیکڑی گیم، لاؤ تو پوچھڑی گیم. گیموں کھیلی آخی قوم نو نکوت کرنے کیوں اجی گیموں کھیلوی. مت کھیلو گیم. اب حد ہو گئی نا کہ سگا باپ بیٹے کو موبائل یوٹیوب لے ڈاگلا جو. اب ہم خود ہی موبائل نکال کر اپنے بچوں کو ڈاگلے سکھائیں گے تو مجھے بتاؤ آگے پڑھ کر یہ بچہ پڑھنے جائے گا؟ نہیں جائے گا. ابھی 1.5 سال کے بعد دارالعلوم شروع کیا نا، ابھی باپو 70 لڑکے آئے تھے. کتنے؟ 70 بھرائی گیو تھو دارالعلوم. جگہ نتیجہ ہے પણ ઓલું 1.5 વર્ષનું જે વાતાવરણ ગયું ને મોબાઈલનું, અડધા પણાને પાછું લઈ ગયું. کیونکہ ماں باپ کو پڑھی ہی نہیں ہے. اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو. میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کے ذریعے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، ابھی لائیو سن رہے ہیں. میں سب تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین صرف یہ نہیں ہے کہ خالی قرآن پڑھ لو بات ختم. نہیں، ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ سمندر کی وسعتوں کے اندر تک جاؤ. جتنا غوطہ لگاؤ گے اتنے زیادہ راز کھلتے جائیں گے.
हमारा दिन साइंस का भी कायल है, टेक्नोलॉजी का भी कायल है, गणित का भी कायल है, पर्यावरण का भी कायल है, गुजराती का भी कायल है, हिंदी का भी कायल है, इंग्लिश का भी कायल है। हमारे यहाँ अल्लाह ने जब सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस फर्श गीती पर भेजा तो अनपढ़ बनाकर नहीं भेजा था, 7 लाख जबानों का इल्म देकर जमीन पर भेजा था। हमारा दादा आदम 7 लाख जबानें जानता था, हम उनकी औलाद हैं। आज हम ही जाहिल रहेंगे? नहीं, हमें पढ़ना पड़ेगा। आज कोई इंग्लिश बोलता है देखो ओह जो तो करो કેટલો ખાલી ઓહો કરવાથી નહીં આલે, તુંય બોલતા હીક। आज આપણી પાસે કોઈ સ્પીકર નથી આપણા સમાજમાં કે બાકાયદા બધાયની વચમાં રહીને 2 શબ્દો બોલી શકે, आज નથી આપણી પાસે। अल्लाह के लिए तैयार हो जाओ जवानों, इसलिए कि आज तुम कल के छोटे हो, कल के तुम बड़े हो, अभी छोटे हो कल के बड़े हो, और ये जिम्मेदारी और ये बागडोरे हमारे हाथ में भी आएगी, आपके हाथ में भी आएगी। अल्लाह के लिए कोशिश करना। मैंने कलम पर बात की थी, दूसरा हिस्सा कलम, और कलम कितनी ताकत रखती है ना वो किसी अहले इल्म से पूछना। लेकिन आगे बढ़ता हूँ ताकि कहीं मेरा ये लोग ये ना समझ लें कि इसी में टाइम पसार कर देगा। नहीं, मैं कभी इस बात को मतलब सोचता ही नहीं, मैं टाइम पास करने वाला आदमी नहीं हूँ। कभी कभी लोग मुझे ये भी बोलते हैं लेकिन अब हंसाते नहीं है तकरीर में। मैंने कहा कौम ने इतना रुला रखा है ना कि अब दिल ही नहीं करता कि किसी को हंसाए। आज हमारी कौम जिस नहज पर पड़ी ना, आप किसी से पूछ देखिएगा, आज हमारी हैसियत चमार से भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, इल्म मैदान को संवारिए, कलम के धनी बनिए, लिखते सीखिए, बोलते सीखिए। हमारे यहाँ कહેવત છે ને કે બોલે એના બોર વેચાય અને જે લખે ને એના બોર વેચાય નહીં, એનાના બોર હોનાના થઈ જાય। हाँ, आज हम अनपढ़ है ना तो दुनिया में बेवकूफ़ बना रही है। अगर हम और आप भी पढ़े लिखे होते हैं ना तो ये दुनिया बेवकूफ़ नहीं बनाती, हम भी अपने काम निकलवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करना। कलम की बात कर रहा था मैं, अल्लाह ने कलम बनाया और उसकी अर्ज़ो तूल यानी लंबाई इतनी है कि 500 साल, अर्ज़ 40 साल, यानी इतना लंबा कलम। और एक रिवायत के मुताबिक तकरीबन 50 साल की मसाफत के बराबर यह कलम है। एक दूसरी रिवायत में लिखा 50 साल तक लंबा चौड़ा ये कलम अल्लाह ने बनाया है। जो लोहो कलम जिसको कहते हैं वो कलम इतना बड़ा है। और जैसे ही बनाया ना तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अभी तो दूसरे जोहर से दूसरा हिस्सा ही हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा उक्तुब, कलम लिख। कलम ने अर्ज किया मौला क्या लिखूं? खिताब हुआ इल्मी फी खलकी वमा हुआ काइनुन इला यौमल क़यामा, यानी मखलूक के बारे में मेरे सारे उलूम जो क़यामत तक होने वाले हैं वो सब के सब यहीं लिख दे। कलम ने लिखना शुरू किया, रब का हुक्म हुआ, यानी नूरे मोहम्मदी से जौहर का दूसरा हिस्सा लिख रहा, और सुबह कयामत तक जो कुछ भी होने वाला था वो सब उसने तहरीर कर दिया, लिख दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और जैसे ये लिखा जा चुका तो फिर कलम ने सवाल किया, सुनिएगा, मिलाद पढ़ रहा हूँ ना, ये मिलाद है, नूरे मोहम्मदी की तख्लीक बता रहा हूँ, ये मिलाद भी है, आपको समझ में आएगा भी आगे। रब से कहा मौला आप क्या लिखूं? तो कहा कलम लिख बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलम से लिखवाया गया अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह शरीफ। और जैसे कलम ने अभी इब्तिदा की ना तो अभी वो 20 इस्मी और लफ्ज़ इलाह तक आया ना, इतने में उसकी नोक जो थी ना वो 2 टुकड़े हो गई, यानी शक हो गई। अल्लाह के नाम की हैबत की वजह से इतना बड़ा कलम जो था ना उसकी नोक जो आगे का हिस्सा जो लिखता है ना वो 2 टुकड़े हो गया। पता ये चला हम जिस रब को मानते हैं ना उसके नाम की हैबत ये है। हाँ, आज अल्लाह उसके रसूल के नाम की अहमियत हमारे और आपके दरमियान क्या है वो आप और हम बेहतर समझ सकते हैं। अल्लाह का पूरा कलाम भी साल में एक बार भी हमारे घर में नहीं खुलता, मुश्किल है। उसी में अल्लाह का नाम ही है, शुरुआती बिस्मिल्लाह से होती है। और यहाँ कलम ने जब लिखा ना तो अल्लाह के नाम, सिर्फ नाम की हैबत, जात नहीं, नाम की हैबत से 2 टुकड़े हो गया। फिर रब ने जब चाहा तब तक वो बस उसी हालत में रहा, और जब रब ने चाहा ना तो कई साल के बाद उसको फिर तख्ती पर लाया, यानी उसको जोड़ा और उसको वापस लाया। और उसके बाद फरमाया लिख, उसने लफ्ज़ अल्लाह लिख लिया। फिर उसके बाद लिखा और रहमान लिख, मजीद दोबारा लफ्ज़ रहमान पर वो 2 टुकड़े हुआ,
پھر کئی سال تک ایسے رہا، یہاں تک کہ پھر جب وہ صحیح ہوا پھر ملا اور پھر رب رحمان لکھا اور پھر فرمایا اب الرحیم لکھ، اس میں بھی مزید انشقاق پیدا ہوا اور یہاں تک کہ کتابت کا وقفہ یعنی بسم اللہ کی با سے لے کر الرحیم کی میم تک کم و بیش 900 سال کی مدت گزر گئی خالی بسم اللہ شریف لکھنے میں۔ یہ وہ قلم جس کی مسافت 500 سالہ ہے، یہ قلم نے پھر اس کو مکمل کیا اور جب مکمل ہو گیا اس کے بعد ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بسم اللہ کے درمیان ہزار سال لگ گئے اور بعد میں بسم اللہ کی کتاب جب مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس نے؟ کس کو؟ اس قلم سے رب نے فرمایا، جب وہ بسم اللہ مکمل ہزار سال کے بعد مکمل کر چکا نا تو رب نے فرمایا قلم سن، میری عزت و جلال کی قسم اگر میرے محبوب کا امتی کوئی ایک مرتبہ بسم اللہ کی تلاوت کرے گا میں اس کے نامہ اعمال میں 700 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دوں گا۔ صرف بسم اللہ لکھنے کے بعد اللہ نے قلم سے یہ کہا حضور کی امت آنے والی ہے میرے محبوب کی، ابھی تو شروعات ہوئی نا، ابھی کوئی مخلوق تو ہے نہیں، خالی یہ جوہر سے دوسرا ہی تقسیم کا حصہ ہے اور رب فرما رہا ہے محبوب کو بھی یاد کیا، محبوب کی امت کو بھی یاد کیا اور بشارت یہ دی بسم اللہ۔ آج مارا خیال تھی اپنا بدائے کام بغیر بسم اللہ نہ جاتا مرے، حقیقت بتا رہا ہوں، ہم کوئی کام میں بسم اللہ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مبلغوں کا کام ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے، مؤذنوں کا کام ہے، یہ تو پیر صاحبوں کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا ہر جائز کام آپ بسم اللہ سے شروع کرو، اللہ اس کی برکت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے گا۔ آج ہمارے یہاں یہ اصول ہی نہیں ہے، بسم اللہ کو پڑھے نے کو کھاتی ٹانے پڑھیں تو مانسو دانت کاٹے گی، کرے۔ یعنی انگریز نے ہمیں اتنا بدل دیا کہ اب لوگ بسم اللہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے۔ افسوس ہے نا، اللہ کے لیے سوچئے، یہ حضور کی امت کو تحفہ دیا گیا بسم اللہ شریف، اور کس حد تک جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا، یعنی حضور کی بارگاہ میں جب فرشتے لے کر آئے نا تو بڑی تعداد میں فرشتے آئے، یعنی کثرت کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ اتنی تعداد میں فرشتے؟ کہا محبوب یہ جو تحفہ آپ کو اور آپ کی امت کو دیا جا رہا ہے نا وہ پہلے کسی کو نہیں ملا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہے، یعنی اس شان سے اللہ نے بسم اللہ شریف نازل فرمائی ہے۔ اب آپ کتنی قدر میں آپ کو بتاؤں، لیکن یہ قدر جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں، صرف اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، لیکن دل کے کانوں سے سنیے بسم اللہ ہے کیا۔ حدیث شریف میں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ کی تفسیر کرنے کے لیے جب بیٹھے نا تو بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، یعنی جب یہ تفسیر کرنے لگے تو پوری رات بیت گئی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا یہ تو کچھ نہیں ہے، یعنی یہ تو کچھ نہیں ہے اور جو باقی رہ گیا وہ بہت کچھ ہے۔ اور ایک جگہ پر کسی نے پوچھا نہ، کہا یہ بسم اللہ کے با کے نیچے یہ نقطہ یہ ہے کیا؟ تو فرمایا انا علی ابن ابی طالب، یہ بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، کہا یہ بسم اللہ کا نقطہ جو ہے نا جو با بنتا ہے جس نقطے کی وجہ سے وہ علی ہے، اور اسم اللہ یہ رسول اللہ کا ایک نام ہے، رسول اللہ کا ایک نام ہے۔ اب یہاں بسم اللہ کا اصول رب کی قدرت بتا رہی ہے، محمد عربی تک پہنچنا ہے تو پہلے با کے نقطے سے مل، با سے وابستہ ہو جا، اسم اللہ ملے گا، اور جب اسم اللہ یعنی محمد رسول اللہ سے ملے گا پھر جب تو رب کی ملاقات کے لیے جائے گا نا تو رحمان بھی پائے گا، رحیم بھی پائے گا، اور یہی بسم اللہ کا مقصد ہے اللہ کی توصیف اور تعریف۔ لیکن اس شاک نے یہ بیان کرتی ہے بسم اللہ کی با کا نقطہ مولا علی ہے، اسم اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور الرحمن اور رحیم اور صفات باری تعالیٰ کا جو نام ہے وہ اللہ کی ذات والا صفات ہے۔ پتہ یہ چلا ہماری کتاب بھی شروع ہوتی ہے تو علی محمد اور اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ آج ہماری زندگی بھی ان ناموں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نمازوں پر نمازیں جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو مولا علی کا ملنگ سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مولا علی کا عاشق سمجھ رہے ہیں،
اللہ کے لیے مولا علی کی غیرت کو دعوت مت دو. خالی علی علی کرنے سے علی کا کوئی ملنگ نہیں ہو جاتا. مولا علی کی زندگی اپنانا پڑے گی نا, تب مولا علی کا قرب ملے گا. ہمارے یہاں غوث پاک کا قرب جنہوں نے حاصل کیا نا, ان سے پوچھو اتنی آسانی سے تھوڑا ملتا ہے. یہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ غوث پاک کے بڑے عاشق ہے, یہ فلاں کے بڑا عاشق ہے. کوئی کہنے سے عاشق نہیں ہو جاتا. آج ہم اسٹیج پر عاشق کو تلاش کرتے ہیں. اوہ برکاتی بھاری عاشق اہل بیت ہے. خالی کہوت ہی نہ تھا عاشق اہل بیت. عشق اہل بیت امتحان لیتا ہے. مولا علی کی محبت امتحان لیتی ہے. ماں خاتون جنت کی محبت امتحان لیتی ہے. حسنین کریمین کی محبت امتحان لیتی ہے. رسول اللہ کی محبت امتحان لیتی ہے. چار یار کی محبت امتحان لیتی ہے. جب سارے امتحان سے پاس ہو جاؤ نا, تب کہیں جا کے سند ملتی ہے کہ اب تمہارا لسٹ میں کہیں نام ہے. ورنہ ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یارو کہ ہم حضور غوث پاک کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیں. جب غوث پاک کے سامنے اپنا مسلمان ہونا ثابت نہ کر سکیں تو مولا علی کا عاشق ثابت کر دیں گے ہم؟ نہیں. ہاں محبت کر رہے ہیں آپ, عقیدت کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں, میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ کا عمل بھی اس بات کا مطلب اظہار ہونا چاہیے کہ آپ حقیقی مولا علی کے عاشق ہیں. مولا علی کا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتا یار. مولا علی کا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ غیبت نہیں کرتا, وہ کسی سے حسد نہیں کرتا. مولا علی کا جو عاشق ہوتا وہ کسی سے عداوت نہیں رکھتا. کہ آپ نے مولا علی کا کردار نہیں پڑھا؟ سخت سے سخت تر دشمن اینڈ جنگ کی حالت میں سینہ علی المرتضیٰ پر بیٹھا ہے, تلوار ہے ہاتھ میں, اور مولا علی اس کے سینے پر بیٹھے, وہ نیچے ہیں, سینے پر بیٹھے مولا علی, تلوار نکال لی. ابھی ایک زد میں ابھی مطلب سر قلم کرنے والے تھے, اس دشمن نے نیچے سے ہی ایسے تھوک دیا. کس پر؟ وہ چہرہ پر جس کو وجہ الکریم کہا جاتا ہے, اس چہرے پر تھوک دیا. اور جیسے ہی مولا کائنات کے چہرے پر تھوک آیا نا تو سینے سے اٹھ گئے اور سائیڈ میں جا کے الگ کھڑے ہو گئے. تو دشمن بھی اٹھا, کہ یہ شہسوار, یہ شجاعت اور بہادر آدمی, پچھاڑ بھی دیا, سینے پہ بھی بیٹھ گیا, تلوار بھی لٹکا لی, اور خالی تھوکنے پر مطلب میدان چھوڑ دیا. وہ سہمتے سہمتے آگے گئے اور مولا کائنات سے جا کر پوچھا کہ حضرت ایک بات عرض کر سکتا ہوں؟ کہا بولیں. حضرت یہ بتائیے, جب آپ نے مجھ پر قبضہ کر لیا, یعنی سینے پر بیٹھ گئے, ابھی تلوار مارنے کی وارے ایک ہی جھٹکے میں میری گردن الگ ہو جاتی, میں نے صرف تھوک دیا اور آپ کھڑے ہو گئے. سنو, اس وقت مولا کائنات کے جملے یہ تھے, کہا علی جب گھر سے نکلتا ہے نا جہاد کے لیے تو صرف اللہ کے لیے, گھوڑے پر فلانگ کرتا ہے نا یعنی چڑھتا ہے نا تو صرف اللہ کے لیے, لگام کو اشارہ دیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے, میدان جنگ میں جب تلوار نکالتا ہے صرف اللہ کے لیے, ڈھال سنبھالتا ہے صرف اللہ کے لیے, وار بھی کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. اور آج بھی تیرے ساتھ وہی میں نے کیا. اور جب میں تجھ پر سوار ہو گیا اور مارنے لگا اور تو نے جیسے چہرے پر تھکا تو میرے نفس نے مجھ کو ورگلایا, کالی مار دے, اس نے تیرے چہرے پر تھک دیا, یعنی یہ جذبہ دلایا. تو میں نے اپنے نفس سے مخالفت کرتے ہوئے کہا تیری نہیں مانوں گا, میں تیری نہیں مانوں گا, میں تو اللہ کی مانتا ہوں. فوراً نیچے اترے اور کہا سن, اس میں میرے نفس کی چال شامل ہو جاتی اللہ کی رضا میں, اس لیے میں نے تجھے بخش دیا, معاف کر دیا. بس اتنا سنانا تو پیر پکڑ کر کہتا کہ حضور معاف کر دیجئے, جس کا علی اتنا اخلاق مند ہو اس ذات والا علی کا نبی کتنا اخلاق مند ہوگا. وہیں کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. پتہ یہ چلا کردار ایسا بنا لو کہ دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ علی کا غلام اتنا اچھا ہے تو مولا کائنات کتنے اچھے ہوں گے. یہ بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو, سب کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. قلم کو سنیے, وہ قلم جس نے بسم اللہ لکھی حضور نے بشارت دی, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قلم اور لکھ. اس نے کہا مولا کیا لکھو؟ اب عرش پر ساری چیزیں تو لکھوا رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھوایا. قلم سے کہا لکھ, انی انا اللہ لا الہ الا انا محمد رسول اللہ من استسلم بقضائی والصبر علی بلائی والشکر علی نعمائی ورضی بحکمی کتبتہ صدیقا وبعثتہ یوم القیامہ مع الصدیقین ومن لم یستسلم ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یرضى بحکمی ولیختر الہا سوائی. اللہ نے فرمایا ایک قلم ایک جملہ یہ بھی لکھ دے,
کہ میں ہی اللہ ہوں، یعنی اپنی تعریف لکھوائے، کہا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر لکھوایا، کہا قلم لکھ، جس نے میری قضا پر راضی ہونا سیکھ لیا، یعنی قضا کا جو فیصلہ تقدیر میں جو لکھا اس پر راضی ہونا سیکھ لیا، میری بلاؤں پر صبر کرنا سیکھ لیا، میری نعمتوں پر شکر کرنا سیکھ لیا، اور میرے حکم پر جو راضی ہو گیا تو فرمایا میں اس سے صدیقوں میں لکھ دوں گا، یعنی صدیقوں میں لکھ دوں گا، اور جب قیامت میں اٹھاؤں گا تو فرمایا قیامت کے دن صدیقوں کی صفوں میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ لیکن کس کو؟ یہ 3 صفات جس کے پاس ہوگی۔ اور آگے فرمایا، کہا قلم لکھ، جس نے میری بلاؤں پر صبر نہ کیا، اور فرمایا جس نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کیا، اور جنہوں نے میرے حکم کی پابندی نہ کی اور میری باتوں کو اختیار نہیں کیا، تو فرمایا سنو، ان سے کہہ دینا وہ کوئی میرے سوا دوسرا خدا تلاش کر لے۔ یہ غیرت الہی لکھوائی گئی ہے، یہ عرش پر جو لکھی ہے نا، یہ تحریر میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اور اس کے بعد سنیے، روایت میں لکھا ہے کہ جب قلم نے یہ جملہ لکھا نا، یہ جملہ پورا کر دیا تو رب نے فرمایا، کہا قلم اب ایک بات اور لکھ دے۔ کہا مولا اب اور کیا لکھوں؟ تو فرمایا اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھ دے۔ حضور کا نام لکھنے کے لیے کہا میرے محبوب کا نام لکھ۔ اب جیسے ہی بارگاہ احدیت میں یہ حکم ملا، کہا میرے محبوب کا نام لکھ۔ اب یہ قلم کا ادب دیکھیے، نام کن کا لکھنا تھا؟ نام رسول اللہ کا لکھنا تھا نا، تو اس نے عرضی پیش کی، کہا مولا اس نام کا ادب یہ ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو لکھ سکوں، کم از کم اپنی طہارت اور پاکیزگی کے لیے کم و بیش 1000 سال تک مجھے تو سجدہ کرنے کی اجازت دے دے۔ اس کو کہتے ہیں عاشق وغیر سجدے جے عاشق آٹا مارکتے ہیں، یہ آٹا جو مارتا رہے، یہ نکیچ کر لیو، حقیقت کہوں یہ قلم ہو کر یہ کہتا ہے، کہا تیرے محبوب کا نام لکھنا اتنا آسان نہیں، عرضی یہ ہے 1000 سال تک سجدے کی اجازت دے مولا۔ رب نے فرمایا اجازت سجدہ کر۔ قلم نے 1000 سال تک سجدہ کیا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 1000 سال یہاں کے نہیں ہیں، وہاں کے بتا رہا ہوں، وہاں کے ہزاروں سال قلم نے سجدہ کیا، اور جیسے ہی سر اٹھایا اب بھی تسلی نہیں ہوئی، اب بھی تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا مولا ابھی بھی ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ کا سجدہ کر چکا ہوں۔ تو کہا اب کیا چاہتا ہے؟ کہا محبوب یہ اللہ جس محبوب کا نور تو نے بنایا ہے نا، کہا ہاں، کہا قلم کو اجازت دے کہ وہ اپنے اس مقام پر آ کر محبوب پر درود و سلام پڑھے۔ یعنی اپنی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قلم نے جو پڑھا ہوگا تو وہ بارگاہ محبوب میں الگ ہی پڑھا ہوگا، لیکن ہم اور آپ جو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ، مصطفیٰ جان رحمت، اے شہنشاہ مدینہ، کعبے کے بدر الدجا، یہ سارے سلام جو پڑھتے ہیں نا، یہ نیا طریقہ نہیں، یہ عرش کے قریب کا طریقہ ہے، یہ پہلے کا طریقہ ہے، اور یہ اس وقت ایجاد ہو رہا ہے۔ ابھی نور محمدی سے دوسری چیز ہی قلم بنی ہے، یعنی تیسری کوئی چیز نہیں ہے، ابھی 2 ہی چیز ایجاد ہوئی ہے اور بن رہی ہے۔ اور کہا اللہ اجازت دے میں تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھوں۔ اب سلام پڑھنے کی اجازت ملی۔ سلام نے جو درود و سلام پڑھے اس میں یہ تھے وعلیکم السلام، یہ درود و سلام پڑھے، اور جیسے ہی درود و سلام پڑھ لیا اس نے تو جواب میں نور محمدی جو تخلیق ہو چکا تھا وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام وعلیکم من الرحمہ او جبتا لک رحمتی ولمن صدق بھی وامن بھی، یعنی یہ جواب آیا نور محمدی کی جانب سے اور خالق و مالک کی جانب سے۔ جب اس نے سلام پیش کیا تو جواب آیا، کہا تجھ پر بھی سلامتی ہو، اللہ اس کے رسول کی رحمت ہو، اور سن جس نے بھی اس بات کی تصدیق کی جو تو نے سلام بھیجا ہے، تو سن جو اس پر ایمان لایا اور اس نے تصدیق کر لی تو فرمایا اس کے لیے یہاں بھی سلامتی ہے وہاں بھی سلامتی ہے، یعنی دونوں جہان کی سلامتی ہے۔ اور سنو اس کے بعد فرمایا
کہ اے قلم، رب کی رحمت نے صدا دی، کہا اے قلم تو نے اس مقام پر، ابھی تو میں نے تجھے بنایا ہی ہے، کچھ چیزیں لکھی ہے، اور جب محبوب کی بات آئی تو تو نے یہ عرضی پیش کی نا کہ میں سجدہ کروں اور سلام پڑھوں. وہ جب سلام پڑھ چکا نا تو رب نے بشارت دی، کہا قلم تو نے یہ سلام پڑھ کر اپنے آپ پر جنت واجب کر لی ہے، اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے، اور تیری اس بات پر جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کے لیے بھی جنت واجب کر دے گا. یعنی درود و سلام پڑھنا اس شان کا مطلب تحفہ ہے رب کی جانب سے. آگے سنیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نے تصدیق کی اور اس پر وہ قلم جو ہے حضور کے ذات پر ایمان لایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے جب یہ مقرر کردہ جو رحمت اس کے حصے میں تھی وہ پیش فرما دی، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ قلم جس کا ایک جز بن چکا تھا اور اس نے اپنا کام کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس نور کے تیسرے حصے کو جس کو لوح کہتے ہیں اس کو بھی پیدا کیا. لوح کے ساتھ قلم یعنی تختی پیدا کی، اور اس تختی پر یہ تحریر تھا. یہ آخری بات ہے، اس قلم سے جو لکھوایا گیا تو اس پر یہ تحریر تھا: یحیی میتن ویمیت حجن ویغنی فقیرن ویغفر غنیجن ویعز ذلیلا ویذل عزیزا. یعنی خدا اپنی تعریف لکھوا رہا ہے اور فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ مردے کو زندہ فرماتا ہوں، مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور فرمایا زندے کو موت کی آغوش میں ڈال دیتا ہوں، ذلیل کو عزت دیتا ہوں اور عزت دار کو ذلت میں ڈال دیتا ہوں. یہ فرمایا، اور اس کے بعد لوح جو تھا نا اس کو اعلیٰ درجے یعنی عرش کے اعلیٰ درجے کی طرف اس کو لگانے کا حکم دیا، اور اسے کہا کہ تو لگ جا. اس کو عرش کے اعلیٰ پرے لگایا، اور اس کے بعد اس کے زیرے یعنی نچلے حصے کو اس کو جو ہے فرشتے تھامے ہوئے ہیں، اور جوہر کے چوتھے حصے سے پھر اللہ رب العزت نے آگے جو حصے تقسیم فرمائے اس میں ایک سے چاند ایک تقسیم فرمایا، اور ایک حصہ جو ہے وہ سورج کا تقسیم فرمایا. یہ میں نے چند حصے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. جو ابھی نور محمدی سے جو اجازت ہو رہی ہے نا، میں اسی سفر میں آپ کے ساتھ ابھی دوسری مجلس میں شریک ہوں. اب دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے کہ میں کم از کم یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کو سنا سکوں، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہمارے دل میں نقش ہو گئی نا تو جیسے قلم کو عزت ملی ہے نا، اللہ ہماری قوم کو بھی عزت عطا فرما دے گا. شرط یہ ہے جو قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.